السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بچوں، آج 7ویں پارے میں سورہ مائدہ کے آخری حصے سے اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سمجھیں گے اور پھر اس کے بعد اگلی نئی سورت شروع ہو جائے گی۔ سورہ مائدہ کے اس حصے میں بتایا گیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں سے ناراض ہوئے جو اللہ تعالیٰ کا خود بھی کہنا نہیں مانتے تھے اور دوسروں کو بھی برے کام کرنے سے نہیں روکتے تھے۔ پھر بتایا کہ شراب پینا اور جوا کھیلنا یہ شیطان کے گندے کاموں میں سے ہے، مسلمان ایسے گندے کام نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ تعالیٰ کے برابر ٹھہرائیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ، میں نے ایسا ہرگز نہیں کہا، اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو آپ کو تو پتہ چل جاتا۔ اللہ تعالیٰ، آپ تو ہمارے دل کی اندر کی باتیں بھی جانتے ہیں۔ جن لوگوں نے کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کے برابر کہا تو انہوں نے شرک کیا، جو کہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی مرضی کہ وہ ایسے لوگوں کو سزا دیں یا معاف فرما دیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے کہ میرے وہ بندے جو دنیا میں سچ بولتے تھے، آج میں ان کو سچ بولنے کی وجہ سے جنت کے باغوں میں داخل کروں گا جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں ان سے خوش ہو گیا اور وہ سچ بولنے والے لوگ مجھ سے خوش ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس سے میں خوش ہو جاؤں گا وہی اصل میں کامیاب ہو جائے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب سے خوش ہو جائیں، آمین۔ اب ہماری نئی سورت الانعام شروع ہوتی ہے۔ انعام کا مطلب ہے چوپاہے، یعنی 4 ٹانگوں والے جانور۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جس طرح دوسرے لوگوں نے اپنے رسولوں کو اللہ تعالیٰ کے برابر بنا کر شرک کیا، اسی طرح مسلمانوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں بنانا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں نا۔ ہم مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جتنی محبت کرتے ہیں اتنی کسی بھی امت کو اپنے نبی سے نہیں تھی، لیکن اس محبت کے باوجود ہم نے نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں ٹھہرانا، کیونکہ یہ تو شرک ہو جائے گا جو کہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد مکہ کے سرداروں کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ پہلے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید بہت غور سے سنتے، لیکن بعد میں کہتے کہ یہ تو صرف پچھلی قوموں کی کہانیاں ہیں۔ وہ خود بھی قرآن مجید کی باتوں کو نہ مانتے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے، یعنی قرآن مجید کی سچی باتوں سے روکتے۔ اور وہ بڑے بڑے سردار کہتے کہ ہم صرف اس دنیا میں ہی رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں جائیں گے، اور قیامت کیا ہوتی ہے ہم نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب یہ سردار قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو تب کہیں گے یہ تو سچ تھا، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ کی سچی باتوں کو ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سچی باتوں کو ماننے اور ان پر عمل کرنے کا وقت اس دنیا میں ہی ہے، اس کے بعد نہیں۔ اس کے بعد مکہ کے سرداروں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ 1 سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیں اور پھر ہم 1 سال تک آپ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لیں گے۔ نبی کریم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ ان سرداروں کی بالکل کوئی بات نہیں ماننی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بتایا کہ جہاں بھی کچھ لوگ اللہ تعالیٰ یا اسلام کی باتوں کا مذاق بنا رہے ہوں تو ہم نے وہاں بالکل نہیں بیٹھنا اور نہ ان کی باتیں سننی ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے لوگوں کو سمجھایا کہ سورج، چاند، ستارے یہ سب بہت بڑے ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے روز آسمان سے چلے جاتے ہیں اور روز دوبارہ آتے ہیں۔ ان چاند، سورج اور ستاروں کو بنانے والا ایک اللہ تعالیٰ ہے جو اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں، اس لیے ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، اور اسے کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ توحید، یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا۔
پھر اللہ تعالیٰ اپنی ساری نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی نے ایک بیج سے پودا اور پودے سے پھر درخت بنایا، اللہ تعالیٰ نے آسمان، سورج، چاند اور ستارے بنائے، انسان کو بنایا اور پھر انسان کو ہوا، پانی اور خوراک دی، بارش برسائی جس سے پانی سے سبزیاں اور پھل پیدا ہوتے ہیں۔ یہ تمام اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ عقیدہ توحید سکھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، ان کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کی تو کوئی بیوی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف ایک ہیں، اس لیے سارے انسانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو برابر نہ ٹھہرائیں، یعنی شرک نہ کریں۔ الحمدللہ، اس کے ساتھ ہمارا پارہ نمبر 7 ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔